حضرت عمر نے کچھ اور ہی سنا تھا نا، لے چلو اس کے پاس. سارا جہاں دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین ایک اس شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کو دنیا کہہ رہی ہے پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اس کو تو اپنی خبر نہیں، اس کو اپنی خبر نہیں ہے امیر المؤمنین کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کو اپنی خبر پتہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کی اس شعر کے مصداق پہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں گناہ کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. وہ اس شعر کے اندر کھو چکے تھے. تو لوگوں نے کہا اس کو تو اپنی خبر نہیں ہے. تو ایسے ہی اس لیے نہیں ہے کہ جس کی خبر میں وہ نکلے ہیں وہاں ہی اپنی ذات کو بے خبر کر دیا ہے. پہنچ گئے حضرت عمر، حضرت علی، ہزاروں کا مجمع، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے اس داستان عشق میں. کس کے کمال کی بات کی جا رہی ہے، رتبہ کس کا بلند کیا جا رہا ہے. کہا حضور یہ سڑک کنارے پڑے میں گدڑی اوڑھ کر. اچھا، ہلایا جلایا، باہر نکالا سر. جی کا کون؟ اویس. اچھا قلم سے ہو؟ ہاں یہیں سے دیتا ہوں. تب تمہاری نشانی ہے کہ سیدھے کاندھے کے نیچے 2 داغ ہیں. آپ نے کہا ہاں، لیکن وجہ کیا ہے؟ کہتے ذرا دعا کرو ہمارے لیے. آپ کہتے کچھ بتا تو دے. لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، ڈائریکٹلی آپ کہہ رہے مجھ سے دعا کرو، کچھ حقیقت تو بتائیں کیوں. آپ نے کہا میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب. فوراً کھڑے ہو گئے. آپ میرے پاس؟ یہ مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں. کہا حضور کیوں آئے، خیریت؟ کہا پہلے دعا تو کرو میری مغفرت کی. آپ نے دعا کی. حضرت علی نے کہا میرے لیے بھی کر دو، ان کے لیے بھی دعا کرو. کہا تو حضور کی امت کی لیے بھی کرے نا. حضور کی ساری امت کے لیے دعا کر دی. پھر پوچھا کہ حضرت کیوں مجھ سے دعا کروا رہے ہیں؟ آپ تو کچھ بڑے بڑے مستجاب دعوات ہیں، میرے پاس کیا ہے ایسا؟ حضرت ویسے کرم نے جب یہ باتیں کرنا شروع کی نا تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عمر نے فرمایا کہ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، اس لیے تو تم سے دعا کروا رہے ہیں کہ اس جگہ کی چابی ہے ہی تمہارے پاس. کہتے کیا ہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے ہم دونوں سے ایسے ایسے کہا تھا. اللہ اکبر. جیسے ہی محبوب کا نام سنا نا حضرت ویسے کرنے کے آنسو آنا شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا. جی اللہ کے نبی نے ایسے کہا تھا. میرے ویس سے اپنے لیے میری امت کے لیے دعا کرواؤں. میرے نبی نے میرا نام لیا تھا. کہا جی. آپ حسرت کرنے لگے کاش میں حضور کو دیکھ پاتا. لیکن محبوب جو ہوتا ہے نا وہ اپنے محب کا ذکر کرنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کا ذکر سننے کے لیے مچلتا ہے. ویسے کرنی میں وہ عشق تھا. آپ نے کہا آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے، مجھے کو حضور کی بات بتائیں نا، کچھ بتائیں. ابھی یہ باتیں ہی چل رہی تھی کہ تڑپنا شروع ہو گئے. اللہ اللہ. ایسے تڑپے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ویس بولتا جا رہا تھا حضور کا نقشہ. میرے حضور کا چہرہ ایسا تھا، میرے حضور ایسے مسکراتے تھے، آقا علیہ السلام ایسے چلا کرتے تھے، داڑھی مبارک ایسی تھی، سینہ مبارک ایسا تھا. کہتے جتنی لمحے حضور کا ذکر کیا ہوا اس نے اتنی جانے میں روتا رہا، کیونکہ میرے سامنے تصویر مصطفیٰ تھی. اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جس نے کبھی حضور سے بنفس نفیس ملا نہیں، لیکن میرے حضور کا کمال دیکھیے، حضور کا نقشہ اس کو ایسے بتا رہا ہے جیسے اس نے حضور کو پایا. کرم کی بات تھی، یہ کرم کی بات تھی. دیدار ہوا حضرت ویسے کرنی ہو. عشق کی داستان اس کو کہتے ہیں اس کو. اور ایسا عشق تھا حضرت ویسے کرنی کو کہ ان کی عشق میں ہی اپنی ذات کو ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا. ہستی بالکل ختم. بس حضور آپ دنیا پاگل کہتی ہے کہتے رہے، لیکن ہوں تو میں آپ کا نا. آپ تو مجھے پاگل نہیں سمجھتے نا، آپ نہیں سمجھتے تو بس کافی ہے. میں نکما، میں گناہگار، دنیا منہ نہ لگائے، حضور آپ ہی نا میرا سہارا. میری زندگی تو آپ ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں آپ کی لیے جی رہا ہوں. یہ محبت کی داستان تھی حضرت ویسے کرنی کی. اور محبت کس سے تھی؟ اپنے محبوب سے. وہ محبوب کون؟ جو محبوب 2 عالم ہے، ان سے حضرت ویسے کرنی نے محبت کی تھی. اور محبت کا کمال کیا ملا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے زندگی کے اندر ہی آپ کو سب کچھ عطا کر دیا. شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہندوستان، پاکستان، ایشیا کے اندر حدیث لے کے آئے، ایشیا میں جن کے ذریعے حدیث آئی ہے، جن کے خاندان کے ذریعے، انہوں نے تہیہ کر دیا کہ زندگی ساری اور مکہ المکرمہ میں گزارنی ہے، مدینے میں گزارنی ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا. محبوب وقت علیہ السلام نے فرمایا خواب میں آ کے کہ عبدالحق ہندوستان جا کے میری حدیث کی دعوت دو. اب تو سوچ کے آئے تھے کہ ساری عمر میں نے یہاں گزارنے گنبد خضرا کے سائے، لیکن اشارہ کیا تھا؟ تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ میری حدیث کی تعلیم دینی ہے. اب زیارت رسول کا مسئلہ تھا، اجازت بھی تھی، خواب مسلسل آتے گئے. لیکن آپ نے کہا حضور دنیا کا سرمایہ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، میں ادھر آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جا. خواب میں حضور نے فرمایا کہ میرے لیے یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے روزے کے سائے زندگی گزار دوں. حضور کہتے ہیں اگر اس سے بڑھ کر وہاں گیا تجھے دوں تو نے فرمایا اگر وہاں گیا جہاں میں بھیج رہا ہوں وہاں اگر اس سے بڑھ کر دوں تو؟ آپ نے کہا حضور روزے رسول سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تم وہاں جا کے حدیث کی خدمت کرو گے تو میں بظفر نفیس ہر رات تمہارے خواب میں آؤں گا. کیسی محبت کی داستان. وہاں جاؤ گے نا، یہاں تو روزہ ملے گا، وہاں بنفس نفیس میری زیارت ملے گی. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے والدین کو ایمان والا صاحب ایمان لکھا، دلیلیں دی بے شمار دلیلیں. یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ حضور کے والدین کو صاحب ایمان کہہ کر گئے ہیں دنیا سے، اور آج دنیا حضور کے والدین کو صاحب ایمان مانتی ہے. ورنہ پہلے علماء متقدمین کا نظریہ کچھ اور تھا. آخر میں آپ نے دلائل دے کے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کے والدین مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں. اللہ نے بتائے، اللہ کے حبیب نے اس برکت کی وجہ سے آپ کو کیا نوازا کہ تو نے میرے والدین کی لاج رکھی ہے. آپ کو جاگتی ہوئی حالت میں 73 مرتبہ رسول اللہ کا زیارت کی. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی کو 73 مرتبہ اللہ کے نبی نے زیارت کروائی. محبت کی داستان. اعلیٰ حضرت حج پہ گئے دوسری بار. اب جب گئے تھے نا ایک تمنا لے کے گئے تھے کہ اب میں نے جانا ہے تو میں نے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے، وہ بھی کیسے؟ جاگتی ہوئی حالت میں. یہ دوسری مرتبہ حسرت لے کے گئے تھے، اور ان کی بارگاہ میں حسرتیں بر آتی ہیں. جس حسرت کو لے کے وہاں جائیں گے وہ حسرت پوری ہو کے رہے گی. ان کی بارگاہ ہے نا، ان کی بارگاہ ہے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت کا اگر کی ہے. نہ تو ان کی بارگاہ میں نہ ہوتی ہے، نہ اگر مگر ہوتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دیا تو ہاتھ سے جاتا ہے نا، منہ کیوں؟ کہتے ہیں ہاتھ کبھی کبھی بھلے دیتے رہے لیکن سامنا کرنے کے لیے منہ چاہیے ہوتا ہے، منہ فیس. کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ حسرت لے کے پہنچ گئے مدینہ شریف. اور مدینہ شریف کیا پہنچے، اللہ اکبر. ایک رات خیال آ گیا کہ بس اب بیٹھنا ہے دربار رسول کے سامنے، اور ساری رات پڑھتے رہے حضور زیارت 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 زیارت. اب بڑا سوال ہے، بڑی بارگاہ ہے، ایسے تھوڑی ملتا. تاریخ رقم کی جاتی ہے تب کچھ کرم ہوتا ہے. بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے ہونے کے بعد جب پتہ لگا کہ بھائی کچھ نہیں ہو پا رہا، عشق نے مارا جھٹکا. کہا رضا ہوش میں آ، اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا خیال، اور یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے حضور کی زیارت ہونی چاہیے. ایسے نہیں، ایسے تڑپے کہ میں کہاں اتنی بڑی خواہش. بس تڑپتے تڑپتے اٹھایا قلم، لکھنا شروع کر دیا. وہ سوئے نارضار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، بلکہ اگر وہاں کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں.
اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر وہی خار پھرتے ہیں. لکھتے جا رہے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی. یا اللہ، احمد رضا کی آنکھوں میں ایسا کمال اللہ نے دے دیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہر چراغ پر جاری قدسیوں کو بھی دیکھ رہے تھے. 70 ہزار صبح ہے، 70 ہزار شام. وہ ایک بار آ گیا پھر نہیں آتا. اعلی حضرت کی نگاہ کو دیکھ رہی تھی. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار کرتے ہیں. لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں رضا کرم کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دادا خاک میں مل کر بھولے گلزار ہوتا ہے. پھر رضا نے اٹھایا قلم، اپنی ذات کو مٹا دیا. کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو ہے کون؟ ہے کون بھائی؟ اس بارگاہ میں تیرا وقار کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تیری اوقات ہے؟ اس بارگاہ میں جا کے اتنی بڑی خواہش کر رہا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتے ہزار کرتے ہیں. یا اللہ، پھر حضور سے نہیں رہا گیا. نہیں، اب تو کمال کر دیا ہے، اب وقت ہے اس عاشق کی تڑپ کو اور تڑپانے کا دیدار کروا کے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں استادوں کا منہ کالا کر کے میرے پاس آیا ہے، میری ناموس کو بچا کے میرے پاس آیا ہے، میرے ڈنکے بچا کے میرے پاس آیا ہے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، یہ ان کو جواب دے کے آیا ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے آنکھ سے چھپ جانے والے. اور جو کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ ان کو جواب دے کے آیا ہے سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی. اور جو کہہ رہے تھے کہ حضور کا ذکر شرک ہے، یہ ان کو جواب دے کے آیا ہے کہ سنیے ان سے مدد مانگے جواب دے کے آیا ہے. جنہوں نے کہا کہ حضور جیسے اللہ چاہے نعوذ باللہ کروڑ پیدا کر سکتا ہے، یہ ان کو جواب دے کے آیا ہے لب یاتی نذیر فی نظر اس دیر میں شروع ہے آیا نا جب لاج تاج میرے سر سے ہے تجھ کو شہر کو سنا جانا. یہ ان کو جواب دے کے آیا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر نہ کرو، یا رسول اللہ نہ پکارو، یہ جواب دے کے آیا ہے کہ دنیا تو دنیا خود میں ہوتا ہے آخرت شان سے یا رسول اللہ نہ آیا کہ کہیں گے ہمارا انسان. یہ جواب دے کے یہاں آیا ہے ان کے منہ کالے کر کے. یہ ان کے منہ کالے کر کے آیا ہے. جب حضور کی ناموس پہ ان کا کلام چلتا تھا کہ ان کو بول کے آیا ہے کہ یہ رضا خط کرے آغاز کیا خیر بنا ہے بشک ہے. ان کو کہہ دیا ہے لوکار بھی یہاں آیا ہے، یہ میرا ہے، رضا میرا ہے. یہ لکھنا تھا محبوب کریم نے اپنا جلوہ دکھا دیا. یا اللہ، جس وقت حضور علیہ السلام دیکھ رہے، حضور علیہ السلام کو حضرت دیکھ رہے تھے نا، پھر ہمیں بتا کے بھی گئے تیشے نظر وہ رہا وہ بہار سردی کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی ہے امتحان. مطلب اعلیٰ حضرت نے وہ دیکھا ہے جلوہ، اور جب دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے کہ ان کو سجدہ کرنا چاہیے. دل نے خیال کیا، سر نے کہا، آپ نے کہا نہیں سجدہ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، منع ہے. لیکن عشق ہے نا، عشق وہ سب کچھ کر جاتا ہے کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے. قلم شریعت کا ظاہر پہ چلتا ہے، باطن پہ نہیں. سر ظاہر ہے، جھکے گا تو پکڑ لے گی شریعت کہ حرام ہے، ان کو سجدہ نہیں کر سکتے. دل باطن ہے، چھپا ہے، اس کا سجدہ پکڑا ہی نہیں جائے گا، اس کا سجدہ نہیں پکڑا جائے گا. سر اور دل کا مکالمہ چل رہا ہے، سجدہ کروں نہ کروں. یہ کہتے ہیں نہیں، جھکنا نہیں ہے. اگر تم جھکو گے شریعت کا قلم چل جائے گا، شریعت کا قلم چل جائے گا. دل کہتا ہے پھر کیا کریں؟ دونوں فیصلہ کر لیں کہ چلو کچھ ایسا کرتے تیری بات بھی لے جائے میری بات بھی لے جائے. ہاں جی، کہتے اے شوق دل گر انہیں یہ سجدہ روا نہیں. سر سے جھکنے والا سجدہ اگر ان کو روا نہیں ہے، اے شوق دل گر انہیں یہ سجدہ روا نہیں.
اچھا غصہ کیجیے تو کر سکتا ہے نا، ایسا کرے کہ ان کو بھی خبر نہ ہو. مطلب یہ کہ وہ زیارت کی تھی. یہ عشق کی داستان ہے، زندگی انہی کے ساتھ جڑی ہے. آج بات تو حضرت علی کی کرنی تھی، لیکن بات چل پڑی عشق پر. اور مولا علی کے عشق کی بات بھی ہمارے نعت خواں آج کے زیادہ لمبی نہیں کرتا، سمجھانے گھر سے بات کر رہا ہوں. وہ عشق کی داستان بھی الگ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے نا کہ آپ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے کیوں ہیں، کیوں خاص جملہ انہی کے آگے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو مزید بزرگی عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے نے دنیا میں آتے ہی میری آنکھوں نے ایک داستان لکھی ہے. میری آنکھوں نے دنیا میں آتے ہی کیا لکھی ہے؟ ایک داستان لکھی ہے. اس داستان کی کہانی کا جواب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. اب اس سے پوچھ حضرت یہ داستان اور کہانی اور سوال جواب ذرا آپ ہی بتا دیں. کہتے ہیں جب میں دنیا میں آیا تھا بچے ماں کی گود میں جا کے چپ ہو جاتے، ماں کو دیکھتے. میرے ماں کو دیکھا ہی نہیں. ہاں میں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں. ماں پریشان ہو کہ بیٹا آنکھ نہیں کھولنا، خیر تو ہے. باپ نے لیا، زور سے دبایا، اپنی حرارت بتائی کہ بیٹا میں باپ ہوں. پھر بھی جان نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ جانے جانا کوئی اور تھا. جانے جانا کوئی اور تھا. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. کہتے جانے جانا تو کوئی اور تھا نا. کہ جب جانے جانا جب آئے نا کہ چچا کہاں ہے ہمارا بھائی. کہتے جانے جانا کی تازگی کی آواز سنی تو کہا اب تو دنیا آئی ہے، اب تو زندگی آئی ہے، اب تو روح آئی ہے، اب تو جان کی جان آئی ہے، اب تو ایمان جان آئی ہے. بس آتے ہی جیسے ہی مولا مشکل کشا کو گود میں لیا، کہا نہ باپ کو دیکھا نہ ماں کو، میری آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو. یہ وہ داستان ہے جس داستان کا جواب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے کہ وہ آپ مبارک چہرہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے دنیا میں آتے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. محبت کی داستان. آج ہمیں ان سے محبت کی ضرورت ہے. خدا را اپنے عشق کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو. اتنا جوڑ لو کہ بس جو ان کی بات کرے گا وہ ہمارا پیارا ہے، جو ان کے خلاف رکھے گا ہمیں اس سے نہ دشمنی ہے. کچھ بھی کہہ دو آپ اس کو، نہیں ہے وہ ہمارا. جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو یہی حالت میں کہا ہے نا، جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بدر کیوں ہی خار کرتے ہیں. ایسے خار کرتے منہ تک کوئی نہیں لگاتا ان کو، اتنے خار ہو جاتے ہیں. ایسے بھلے داڑھی ہو پگڑی ہو لیکن کوئی پہچانتا تک نہیں ہے. لیکن اگر جو ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، دنیا اگر نہ بھی جانے تو بھی اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، تو دنیا کا نام روشن ہو جاتا ہے. بہرحال ان سے محبت کے تقاضے کو زندہ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یہ زندگی کے اندر اپنی محبت میں عشق رسول کی شمع کو جلا کے رکھیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام. تو امام اہل سنت کو ہم اسی لیے سلام کرتے کہ انہوں نے حضور کی محبت ہمارے سینوں پہ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حقیقی عشق نبی پاک علیہ السلام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادب دے. اللہ پاک سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہمیں ادب عطا فرمائے. ادب بھی ہو، جہاں حضور کا ذکر ہو ہمارا ادب ہم کرنا شروع کر دیں. بس جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر آ جائے ہمارے اندر ادب آ جائے. ہمارے پاؤں سے بٹ جائے، ہمارا وضو ہو تو وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنا کے آ جائے. ادب مصطفیٰ کے اندر یہ زندگی بدلا کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. باخود آباد.